السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ہاشم بن عبد مناف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، وہ ایک سفر تجارت کے سلسلہ میں ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے راستہ میں یثرب کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں کچھ دنوں تک قیام کیا، اور وہاں بنی نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمرو سے آپ نے شادی کر لی اور کچھ عرصہ وہاں رہے، اور پھر آپ اپنے سفر تجارت کو جاری رکھتے ہوئے شام کی طرف چل دیے، اور بالآخر فلسطین کے شہر غزہ کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، اور پیچھے یثرب کے اندر سلمہ بنت عمرو کے بطن سے ایک بچے نے جنم لیا جس کے سر کے اندر پیدائشی طور پر چند سفید بال تھے، اس لیے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا، اور بعد میں یہی بچہ عبد المطلب کہلایا۔ شیبہ عبد المطلب کیسے بنے اور شیبہ یثرب سے مکہ کیسے پہنچے، آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ ادھر مکہ میں ہاشم کے خاندان والوں کو شیبہ کی پیدائش کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، اور کافی عرصہ تک انہیں شیبہ کے وجود کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، یہاں تک کہ شیبہ 10 یا 12 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور مکہ کے اندر ان کے خاندان والوں کو آپ کے وجود کا کچھ پتہ نہ تھا۔ 10 یا 12 سال کی عمر کے بعد آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو آپ کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، وہ آپ کو لینے کے لیے مکہ سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ یثرب پہنچ کر آپ نے بچے کی موجودگی کا پتہ چلایا اور بچہ ان کو مل گیا۔ مطلب نے بچے کو بتایا کہ میں آپ کا چچا ہوں اور آپ کے والد ہاشم کا بھائی ہوں، اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ مکہ چلیں۔ لیکن بچے نے والدہ کی اجازت کے بغیر اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ لے جانے کے لیے ماں سے اجازت لینے کے لیے مطلب اس کی ماں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے اور ہم اسے مکہ لے جانا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے۔ تو ماں نے پہلے بچے کو اپنے چچا کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے تو پھر انہوں نے اجازت دے دی۔ مطلب نے بچے یعنی شیبہ کو اپنی اونٹ کی پیٹھ پر سوار کیا اور اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک بہت خوبصورت بچہ اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جانا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، اور یہیں سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ لیکن مطلب نے انہیں بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے جو یثرب کے اندر قیام پذیر تھا، اور میں وہاں سے اب اس کو لے کر آ رہا ہوں۔ تو انہیں پتہ چلا کہ یہ مطلب کا غلام نہیں بلکہ یہ مطلب کا بھتیجا ہے۔ مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کی بہت عمدہ طریقے سے پرورش کی، یہاں تک کہ وہ پل بڑھ کر جوان ہو گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد مطلب کی مقام رومان یمن کے اندر وفات ہو گئی، اور اس طرح مطلب کے تمام چھوڑے ہوئے مناصب یعنی سقایا اور رفادہ وغیرہ ان کے بھتیجے عبد المطلب کے پاس آ گئے، اور عبد المطلب نے ان تمام امور کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دیا، اور انہوں نے اپنے خاندان کے اندر وہ نام، عزت اور شہرت پائی جو اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ مطلب کی وفات کے بعد شیبہ کے ایک اور چچا جن کا نام نوفل تھا، اس نے آپ کے گھر کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کریں اور اسے اس کی زمین دلوائیں، لیکن قریش کے لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہارے چچا کا معاملہ ہے، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ عبد المطلب نے اس ساری صورتحال سے اپنے ماموں ابو سعد بن عدی کو یثرب کے اندر آگاہ کیا، اور ابو سعد بن عدی 80 سواروں کا ایک لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے مقام ابطح پر قیام کیا، اور وہیں پر عبد المطلب نے اپنے ماموں سے ملاقات کی اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن ان کے ماموں نے گھر آنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا جب تک میں آپ کو آپ کی زمین واپس نہ دلوا دوں۔
ابو سعد بن عدی نوفل کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھا اور حتیم کعبہ کے اندر نوفل قریش کے مشائخ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ابو سعد بن عدی وہاں پہنچا اور اس نے اپنی تلوار میان سے نکالتے ہوئے نوفل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اپنے بھانجے کی زمین واپس نہ لے لوں۔ تو اس پر نوفل نے کہا کہ یہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ مشائخ قریش کو گواہ بنایا اور اس طرح انہوں نے اپنے بھانجے کی زمین واپس لے لی۔ ابو اسد نے اپنے بھانجے یعنی عبد المطلب کے گھر میں 3 روز تک قیام کیا اور واپس یثرب کی طرف چلا گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر خدا نے توفیق دی اور زندگی نے ساتھ دیا تو ہم عبد المطلب کے کچھ مزید حالات و واقعات آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔